تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی اور کبریائی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہو آخری نبی، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مختصر سی حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے کتاب و سنت کی اتباع ہی کیوں ضروری، یعنی قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت پر عمل کر کے نجات کیوں ہے، صرف اور صرف اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہی کیوں عمل کیا جائے گا اور اس کے مطابق زندگی کیوں گزاری جائے گی اور دوسرا طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا جائے گا۔ تو کتاب و سنت کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی سنت کی پیروی اس لیے ضروری ہے کہ اسی چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جیسا کہ رب کائنات کا ارشاد ہے، اتبعوا ما انزل من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اتبعوا ما انزل من ربکم، کہ تم اس چیز کی اتباع کرو، تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ یعنی تمہارے رب نے جو آسمان سے، تمہارے رب نے جو نازل فرمایا ہے، اس کے علاوہ کسی دوست کی، کسی اور کی پیروی مت کرو، کسی اور کی اتباع مت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا قلیلا ما تذکرون، کہ تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو رب نے کیا نازل کیا ہے؟ رب نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور قرآن مجید کس پر نازل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا کہ آپ پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اور قرآن مجید کی جو تعلیمات تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا۔ تو جو تعلیمات قرآن مجید کی تھی اور ان کی جو تفسیرات و تشریحات تھیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، ان کو سمجھایا، تو یہ آپ کی سنت ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریحات کی ہیں سنت کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ نے کہا اتبعوا، تم اسی کی پیروی کرو، تم اسی کی اتباع کرو، کسی اور چیز کی اتباع مت کرو۔ اس لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور سنت رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے، اس کے علاوہ کسی تیسری چیز کی ایک انسان پیروی نہ کرے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈوٹو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، اس سے آگے ایک انسان کو نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يدخله جنات تجري من تحتها الانہار وذلك الفوز الكبیر. اللہ نے کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے. اطاعت اللہ کی ہوگی, اطاعت اللہ کے رسول کی ہوگی, اور اس کے بعد کسی اور کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو اللہ نے کہا یہ اللہ کی حد ہے, تو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ نے کہا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ تعالیٰ تم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سلسلے میں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ کو معلوم ہے آپ دنیا کے کسی بھی انسان کی پیروی کر لیجئے, آپ کو اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے سکتا جب تک آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے. آپ کو نہ تو جنت ملے گی اور نہ ہی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں. اگر قرآن مجید کی ہم آیات پر عمل کرتے ہیں, قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم مانتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق اس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں, تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت نہیں پا سکتے اور کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ قرآن مجید کو سمجھنا اس طریقے پر ہوگا جس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. یعنی آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ایک انسان تمام تعلیمات کو سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. اسی کے آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے, اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اور یہ بہت ہی رسوا کن عذاب ہے. یہ رب کائنات کا فرمان ہے. میرے بھائیو اور دوستو, اس لیے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اللہ قرآن مجید پر عمل کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے. اسی میں ایک انسان کی کامیابی ہے, اسی میں ایک انسان کی کامرانی ہے, اسی میں ایک انسان کی نجات ہے. اور قرآن و سنت کی اتباع ایک انسان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی کمی نہیں, کوئی نقص نہیں, کوئی عیب نہیں, اور ہر غلطی سے پاک ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, وہ سنتیں بھی ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر برائی سے پاک ہے. اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن اللہ کی کتاب کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد لوگوں کے اور اقوال میں, لوگوں کی باتوں میں کمی بھی ہے, غلطیاں بھی ہے, اس لیے کہ وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں اور صحیح بھی بات کہہ دیتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں سب اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کی اذن اور اجازت کے بغیر کوئی بات آپ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النجم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں, آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین آپ کو کہتا ہے. اللہ رب العالمین جو آپ کی طرف وحی کرتا ہے اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. جس طریقے سے قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اس طریقے سے آپ جان لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمان ہیں سب اللہ رب
العالمین کی طرف سے ہے، سب اللہ رب العالمین کی اجازت کی بنیاد پر ہے، اس میں کسی طریقے سے کوئی کمی اور کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے تو کوئی غلط الفاظ نکل ہی نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں بیٹھا کرتا تھا، آپ جو کچھ کہتے تھے میں تمام باتوں کو لکھ لیا کرتا تھا، لیکن جب قریش کے لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، تم ہر بات کو لکھ لیا کرتے ہو، تم وہ لکھنا چھوڑ دیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کے پاس حاضر ہو کر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول میں ایسا کیا کرتا تھا لیکن قریش کے لوگوں نے کہا تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا کہ تم لکھ لیا کرو، اللہ کی قسم میرے زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلتا ہے لیکن سب حق ہوا کرتا ہے، میں چاہے ناراض ہوں، چاہے غم میں ہوں، چاہے خوشی میں ہوں، میرے الفاظ، میرے منہ سے نکلی ہوئی الفاظ وہ غلط نہیں ہو سکتے، وہ حق ہوا کرتے ہیں، اس لیے جو کچھ میں بولا کروں تم سب لکھ لیا کرو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں معلوم یہ چلا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر الفاظ، ہر لفظ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو اتباع بھی قرآن کی ہونی چاہیے، اتباع بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہونی چاہیے، ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کی پیروی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر گارنٹی کسی کے لیے ہے تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ایک انسان دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو عمل کرے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور وہ طریقہ صرف دو ہے، ایک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کبھی تم رائے ہدایت سے ہٹ نہیں سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں کتاب اللہ و سنتی، وہ دونوں چیز یہ ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ایک ہاتھ میں رب کا قرآن پکڑ لیا جائے، دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پکڑ لیا جائے تو رب کائنات کی قسم ہے، رسول اکرم نے فرمایا ہے وہ شخص گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ رائے ہدایت سے بھٹک نہیں سکتا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ اور ان تمام چیزوں کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے اقوال کو ہم کو سمجھنا کیسے ہوگا؟ جس طریقے سے آپ کے اصحاب نے سمجھا اور آپ کے اصحاب نے جس طریقے سے سمجھا اور دیگر لوگ اس طریقے سے سمجھتے رہے اور انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اتباع کس کی کرنی چاہیے؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی ہدایت یافتہ ہے، باقی تمام کے تمام گمراہ ہیں۔ اس لیے جب قرآن کو سمجھنے کی بات آئے، جب محمد الرسول اللہ کی فرمان کو سمجھنے کی بات آئے تو اپنی عقل ایک انسان نہ لگائے، اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ سمجھیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہو یا قرآن کی آیات ہو، سمجھیے اس طریقے سے جس طریقے سے ابو بکر صدیق نے سمجھا، جس طریقے سے عمر فاروق نے سمجھا، جس طریقے سے عثمان غنی نے سمجھا، جس طریقے سے علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آپ کے دیگر صحابہ نے سمجھا، اس طریقے سے سمجھیا۔ لوگوں میں گمراہی کیوں آتی ہے اور لوگ گمراہ
کیوں ہو رہے ہیں، بھٹک کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کو لوگوں نے اپنے منمانی سمجھنے کی کوشش کی، رسول اکرم کے فرمان کو لوگوں نے اپنے منمانی سمجھنے کی کوشش کی۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، جب تک ہم قرآن کو صحابہ اکرام کی سمجھ کے مطابق سمجھتے رہیں گے کبھی ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ قرآن مجید تو صحابہ کے آنکھوں کے سامنے نازل ہوا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد تھے، اس سے اچھی جماعت نہیں ہو سکتی، اس سے اچھے دنیا کے کوئی طلبہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے دین علم کو حاصل کیا، اللہ کے رسول نے ان کو پڑھایا، اللہ کے رسول کی تعلیم یافتہ شاگردان ہے تو اس سے اچھی سمجھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا تو ان کی سمجھ کو سمجھ کر ہم دین پر عمل کریں، کتاب اللہ پر عمل کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں تو ایک انسان کے لیے کامیابی بھی ہے اور راہ ہدایت بھی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میرے بھائی اور دوستو کسی تیسری چیز کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک چیز کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں سینکڑوں جگہ پر بیان فرمایا، اے لوگو تم میری اطاعت کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ آپ یہاں پر غور کیجئے، پڑھ کر نکل مت جائیے، سن کر نکل مت جائیے۔ اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے اور اپنے اعمال کو برباد مت کیجئے۔ معلوم یہ ہوا اگر سنت رسول کی اتباع نہیں، سنت رسول کی پیروی نہیں تو ایک انسان زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے، زندگی بھر عبادتیں کرتا رہے، حج اور عمرہ کرتا رہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں، تو اللہ کا فرمان ہے ایک انسان کا سارا عمل برباد ہو جائے گا، ایک انسان کے سارے اعمال کو قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے سنت کی پیروی نہیں کی، اس لیے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، آپ کی پیروی نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو جب بھی کوئی عمل آپ کریں اس وقت آپ دیکھیں تو صحیح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گواہی دیتی ہے؟ کیا آپ کا قول ملتا ہے؟ کیا آپ کا عمل ملتا ہے؟ کیا آپ کی تقریر ملتی ہے؟ کیا آپ کی مہر موجود ہے کہ نہیں موجود؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کسی عمل پر موجود نہیں ہے، آپ لاکھ ثواب سمجھ کر کیجئے، آپ لاکھ نیکی سمجھ کر کیجئے، لیکن قیامت کے دن رب کعبہ کی قسم وہ آپ کے اعمال آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور آپ کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ کی پیروی آپ کی اتباع کا ڈنکا تو بجایا جائے لیکن آپ کے سنت کے مطابق عمل نہ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو کسی طریقے سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی عمل کیجئے آپ دلیل تو دیکھیے، کیا اللہ کی قرآن میں وہ چیز موجود ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ کے فرمان میں وہ موجود ہے؟ آپ کے عمل میں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو یقیناً بہت اچھی چیز ہے، نیک چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود نہیں ہے تو یقین جانیے وہ اچھا عمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا لاکھ اچھی کہتی رہے لیکن وہ عمل اچھا نہیں ہو سکتا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طریقے سے آپ کا نہ عمل ملتا ہو، نہ تو آپ کا قول ملتا ہو اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، کہ اے لوگو جو تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جائے،
کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، کہیں اور لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو ایک انسان قرآن پر اس عمل کو پیش کرے۔ کسی بھی عمل میں اختلاف ہو جائے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ قرآن پر پیش کیجئے، اللہ کے رسول کے فرمان پر پیش کیجئے۔ اگر قرآن گواہی دیتی ہے تو یقیناً وہ اتباع ضروری ہے، اگر اللہ کے رسول کا فرمان آپ کا عمل گواہی دیتا ہے تو یقیناً وہ قابل تعریف ہے، وہ قابل اتباع ہے۔ لیکن اگر پیش کرتے ہیں اللہ کے قرآن پر، محمد رسول اللہ کے فرمان پر، لیکن میچ نہیں کھاتا، وہاں پر نہیں ملتا ہے، تو آپ اس کی اتباع مت کیجئے، اس لیے کہ وہ چیز اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے سورۃ الحشر کی آیت، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بیان فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت کریمہ کس بات کی دعوت دیتی ہے؟ یہ آیت کریمہ کس چیز پر دلالت کرتی؟ اللہ کے رسول تمہیں جو دے اتنا لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ایک انسان پر واجب اور فرض ہے، زبانی نہیں میرے بھائی اور دوستو۔ ایک انسان کہتا رہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع ضروری ہے، اللہ کے رسول کی پیروی ضروری ہے، لیکن جب آپ کی احادیث پیش کی جائے، جب آپ کی احادیث کو ایک انسان نظروں سے پڑھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کے بعد انکار کر دے، تو ایک انسان کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر سامنے جائے گا، اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے وہ اپنا چہرہ دکھائے گا۔ ایک انسان کو زبان کے ساتھ ساتھ دل کے ساتھ بھی ماننا ہے، عمل کے ساتھ بھی ماننا ہے۔ آپ کہتے رہے اتباع رسول ضروری ہے، لیکن جب بات آئے اتباع کرنے کی، جب بات آئے پیروی کرنے کی، جب بات آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی، ایک انسان پیچھے ہو جائے تو اس کو اتباع نہیں کہتے میرے بھائی اور دوستو، بلکہ زبان سے بھی اقرار ہو، دل سے بھی تسلیم کریں، اور عمل سے بھی وہ چیز ایک انسان کے ظاہر ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایک انسان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اللہ کے رسول کے مقابل میں اگر کسی اور کی بات کو ترجیح دیتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ایک انسان ڈاکہ ڈالتا ہے، جو ایک انسان کے لیے قطعی جائز نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کے لیے حرام ہے کہ اللہ کے رسول کے مقابل میں کسی اور کی بات مانے۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کسی اور کی بات کو مانتے ہیں، گویا اس کی اہمیت زیادہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت آپ کے نزدیک کم ہے، اور ایسا ایک انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم سے محبت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت ایک انسان کے دل میں جگہ لینے نہ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، میں پسندیدہ نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے، اور پوری دنیا جہان کے لوگوں سے، جب تک میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور آپ کے مقابل میں کسی اور کی بات کو ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت آپ کے دل میں کم ہے، کسی اور کی محبت زیادہ ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی سنت کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ کسی اور کی بات کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے ان تمام آیات اور احادیث کی روشنی میں، کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور کسی اور کی اتباع نہ کرے۔ ایک آیت کریمہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
کی قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا لیں، اللہ کے رسول کو جج بنا لیں، فیما شجر بینہم، جو بھی ان کے درمیان اختلاف برپا ہو، جو بھی ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، ان اختلاف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جج نہیں بنایا جاتا، اللہ کے رسول کو حاکم نہیں بنایا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے رب کی قسم ہے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت کریمہ تو دیکھیے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بات ہے، آپ کی اتباع کی بات ہے، کسی اور کی اتباع نہ کی جائے۔ اور رب نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، رب نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ ایک اللہ کی اتباع کی جائے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ اللہ نے کہا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے اختلاف میں اللہ کے رسول کو حاکم نہ بنا لیا جائے۔ جب ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو ڈھونڈ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تلاش کر لے احادیث کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے حاکم مانا کہ نہیں مانا، حاکم کیسے مانیں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس مسئلے میں یہ کہتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً اپنے سر کو جھکا دیں اور کہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے اونچا اور سرے آنکھوں پر ہے، دل میں سجانے کی بات ہونی چاہیے۔ انکار کرنے کی جرأت کیسے لوگ کر دیتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اس لیے آپ اس آیت کریمہ کو بھی رکھیے اپنے نظر کے سامنے اور غور کیجئے کہ اتباع کس کی ہونی چاہیے، اللہ کی ہونی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن جب قیامت کے قریب اس دنیا پر آئیں گے تو ان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی شریعت کو لاگو کریں، اپنی شریعت پر لوگوں سے عمل کروائیں۔ جب وہ اس زمین پر آئیں گے دوبارہ تو ان کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا میرے بھائی اور دوستو کہ وہ اپنی شریعت چلائیں جو ان پر نازل ہوئی تھی، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا، کتاب و سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم تو اسی شریعت میں ہیں، ہم تو اسی شریعت کے مکلف ہیں، تو ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کسی اور کی پیروی کریں، کسی اور کی اتباع کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں کتاب اللہ کی اتباع کرتے رہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہیں، آپ کی پیروی کرتے رہیں، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں ایک انسان کے لیے تمام سہولیات ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور کسی اور کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہوئے زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو دین پر ہو، اسلام پر ہو، بار الہ تم تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دے، بار الہ ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔